سورہ نساء آیت نمبر 174۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس کھلی دلیل، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تم پر بھیجی ہے ایک ایسی روشنی، مبینہ، جو ہر راستے کی وضاحت کرنے والی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس اللہ ہی کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے گا، داخل کرے گا، وَفَضْلٍ، اور فضل میں داخل فرمائے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے طرف پہنچنے والے سیدھے راستے پر پہنچائے گا۔ یستفتونک، کہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو آپ فرما دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی آدمی ہے، ہلک جو مر گیا، لیس لہ ولد، اور اس کا کوئی بیٹا نہیں، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس ایک بہن کو جو وہ چھوڑ کے مرا اس کا آدھا حصہ ملے گا، وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ مرد وارث بنے گا بہن کا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں، فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، بس اگر وہ دو ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو دونوں بہنوں کو مال کا 2/3 حصہ ملے گا، مما ترکا، جو اس نے ترکہ چھوڑا، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ بہت سارے بہن بھائی ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر ضابطہ یہ ہے کہ مذکر کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے سامنے احکامات بیان فرماتا ہے، ان تضلوا، ای کراہت ان تضلوا، کیونکہ اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے عقیدہ بد کا تذکرہ فرما کر کے اس کا رد فرمایا، اور جو درمیانی راہ تھی، اعتدال کی راہ تھی، اور حق پر مبنی جو گفتگو تھی، جو کہ مسلمانوں کے لیے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کا تذکرہ فرمایا
کہ یہودی بھی غلط کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ حرام زادہ کہہ دیتے ہیں اور شوبدہ باز سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ ان کی کوتاہی ہے اور انتہائی کوتاہی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے درجے سے بڑھا کر کے انتہائی تفرید سے کام لیا اور پھر معبود ہی بنا دیا۔ تو فرمایا ایسی بات ہرگز نہیں، نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جیسے یہودیوں نے کہا، اور نہ ہی وہ معبود بن گئے کہ جس طرح عیسائیوں نے کہا، بلکہ در حقیقت اصل بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نیک صالح اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں عام رواج کے خلاف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ روح ہے، یعنی حضرت جبرائیل امین نے جو روح پھونکی تھی حضرت مریم کے گریبان میں، وہی اسی کا نتیجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہی وہ درمیانہ راستہ ہے کہ نہ تو ہم یہودیوں کی طرح تنقیص کرتے ہیں اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی بنا دیتے ہیں۔ پچھلے درس میں یہ بات گزری تھی کہ عیسائیوں کے جو گروہ ہیں ان تینوں گروہوں نے الگ الگ اپنا مذہب اور عقیدہ بنا رکھا ہے۔ نستوریہ اور ملکانیہ جو تھے انہوں نے تو یعقوبیہ اور ملکانیہ جو فرقہ ہے انہوں نے نظریہ یہ بنایا کہ حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہے، اور پھر جو دوسرے تھے نستوریہ انہوں نے اپنا نظریہ بنایا کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے، اور پھر جو مرقوسیہ ان کا گروہ ہے انہوں نے عقیدہ اپنا بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ تین میں سے ایک یعنی ایک اللہ ہے جو عرش پر ہے، ایک حضرت عیسیٰ ہے، اور تیسرا روح القدس یعنی حضرت جبرائیل، اور بعضوں نے اس میں بھی تھوڑی سی تخفیف کی کہ تیسرا جو ہے وہ روح القدس نہیں حضرت مریم ہے۔ تو یوں انہوں نے عقیدہ اور نظریہ بنا لیا تثلیث والا، قرآن نے اس کا رد فرمایا اور حقیقی راہ دکھلائی۔ چونکہ عیسائیوں کو زیادہ تر مسئلہ ہے کہ یہ قرآن نے ان کو روح منہ فرمایا اور کلمتہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اور بھی بہت ساری جگہوں پہ کلمات کا تذکرہ فرمایا، کلمت ربک کلمت ربہا، تو یہ بہت ساری جگہوں پہ قرآن مجید جب بھی کلمہ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات مراد ہوتے ہیں، حکم اللہ کا مراد ہوتا ہے، اس سے ہرگز نہیں کہ کسی کو معبود بنا دیا۔ اور روح منہ اللہ کی طرف سے روح ہے، تو یہ تو وہ روح ہے، یہ ایسے ہی نسبت کی گئی ہے اللہ کی طرف کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام رواج کے خلاف پیدا ہوئے تھے، تو جو خرق عادت جو چیز پیدا ہوتی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف فرما دیتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت صالح علیہ السلام نے سے قوم نے معجزہ مانگا کہ یہ پہاڑ سامنے سے پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نمودار ہو اور وہ اونٹنی باہر آ کر کے بچہ بھی جلے تو تیری بات مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، چنانچہ وہ سامنے کا وہ پتھر پھٹا اور وہاں سے اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے بچہ بھی دیا۔ اس کو قرآن کہتا ہے یا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ سے پیدا ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں، خرق عادت پیدا ہوئی ہے، معجزے سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کیا کر دی؟ ناقۃ اللہ، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ اللہ کی بیٹی ہو گئی۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خرق عادت چونکہ پیدا ہوئے تھے اس لیے روح منہ فرما دیا کہ یہ خرق عادت پیدا ہوئے عام حالات کے خلاف۔ بہرحال ان کے عقیدے کا رد فرمانے کے بعد اللہ تبارک، چونکہ ان کا ایک نظریہ یہ بھی ہے نا کہ تین میں سے ایک ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک حضرت عیسیٰ ہے، اور تیسرا جو ہے نا وہ روح القدس یا حضرت مریم ہے۔ اور پھر اس تثلیث کو وہ کہتے ہیں تثلیث فی التوحید، یعنی تین میں ایک میں تین، بات وہی ہے، ادھر سے کان کو پکڑو یا ادھر سے پکڑو۔ تو یہ گویا کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم توحید ہی کے قائل ہیں، البتہ توحید میں بھی جمہوریت ہے، اور ترے بندوں سے مل کر کے یہ پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، لہذا ہم اسی کو مانتے ہیں۔ وہ ایک عیسائی پادری تھا نا، وہ کہیں چین میں چلا گیا اور اپنے مذہب کی خوب تبلیغ کی،
اور تبلیغ کرتے 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 بالآخر 3 چینی جو ہے نا وہ اس کی بات مان گئے. اس نے بڑا زور لگا کر کے ان کو یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ یہ تثلیث جو ہے نا دین کے اندر، یہ تثلیث یہی عقیدہ اصل ہے. تو پھر اس کا دوست جب اس کو ملنے کے لیے گیا نا تو اس عیسائی نے اپنے ان 3 شاگردوں کا امتحان لیا. تو پہلے کو بلایا تو اس کو کہا اچھا یہ جو تثلیث والا نظریہ ہے نا یہ بتاؤ یہ کیا ہوتا ہے. اس نے کہا جی تثلیث والا نظریہ یہ ہے کہ ایک خدا جو ہے نا وہ تو اوپر عرش پہ ہے، دوسرا جو ہے نا وہ اوپر سے آیا اور ایک کنواری 30 سالہ مریم کے بطن سے ہو کر کے پیدا ہوا، اور تیسرا جو ہے نا وہ خود مریم ہے. ایک ان میں سے مر گیا. اور پھر اس نے کہا چلو دفعہ جو دوسرے کو بلایا. تو دوسرے کو بلایا نا تو اس نے کہا جی یہ جو 3 میں سے ایک ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 3 میں ایک ہے، تو 2 تو وہ ہیں کہ جو ابھی تک زندہ ہیں، تیسرا مر گیا. 2 زندہ ہیں اور تیسرا کیا ہو گیا. اب تیسرے کو جب بلایا تو اس نے کہا جی جب 3 خدا تھے، ایک کو سولی پہ چڑھا دیا لٹک کے مر گیا، اور 2 جو باقی رہ گئے تھے وہ اس کے غم میں مر گئے، لہذا اب کوئی معبود نہیں. تو چونکہ یہ نظریہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا کہ 3 ایک کیسے ہو گئے اور 1 3 کیسے ہو گیا، اس لیے یہ سمجھانے سے بھی سمجھ میں آتا نہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہرگز ایسا نہیں. تو اس لیے یہ تثلیث والے نظریے کا رد فرماتے ہوئے، جیسے یہودیوں کی بات کرنے کے بعد قرآن نے ایک عام دعوت دی تھی، ایسے عیسائیوں کی بات کرنے کے بعد قرآن ایک عام دعوت دے رہا ہے. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے. یہ برہان من ربکم سے کیا مراد ہے؟ تو اکثر مفسرین نے اس میں لکھا کہ برہان سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، نبی علیہ السلام کی ذات مبارک اس سے مراد ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں یہ برہان سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے، آپ علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ ہیں، آپ علیہ السلام کی سیرت ہے، اور یہ ایسی کھلی دلیل ہے کہ جو اس دلیل کو پڑھ لیتا ہے پھر اس کا ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. اور پھر فرمایا ایک تو یہ برہان آ گئی تمہارے پاس، اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے ایک ایسی روشنی کو بھیجا ہے جو ہر راستے کو متعین کرنے والی، ہر راستے کو واضح کرنے والی چیز ہے. اس روشنی سے مراد پھر قرآن مجید ہوگا، فرقان حمید، کہ یہ قرآن ایک ایسی روشنی ہے جس میں آپ کو سارے کے سارے اچھے راستے آپ کو پتہ چلیں گے، برے بھی پتہ چلیں گے، یہ برا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے. لہذا بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ برہان اور نور دونوں سے مراد ایک ہی ہے، اور اس سے مراد ہے قرآن مجید. بہرحال فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی رسی کو، اللہ کو تھام لیا، یعنی اللہ کے دین کو تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ، ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے گا. اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہے وہ جنت کی شکل میں ہے. وَفَضْلٍ، اور مزید اضافی چیزیں بھی دے گا، فضل دے گا. فضل سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو ہماری اور آپ کی آنکھوں سے بالکل چھپی ہوئی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں مسلمانوں کو عطا کرنی ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اس برہان اور نور کی جو آدمی اس کے اوپر اللہ پر ایمان لائے گا تو اس برہان اور نور کی روشنی سے اللہ تبارک و تعالی اس کو سیدھی راہ پر چلا دے گا. وراثت کا چونکہ اس سورہ مبارکہ کی یہ آخری آیت ہے، اور یہ اس پوری سورت سے الگ ہو کر کے نازل ہوئی ہے. یہ سورت چونکہ مدنی ہے اور شروع میں نازل ہوئی تھی، البتہ یہ والی آیت مبارکہ جو ہے نا یہ بالکل 9 ہجری میں جا کر کے نازل ہوئی ہے. اور بعض مفسرین کا یہ بھی وہ کہنا ہے کہ یہ سب سے آخر میں اترنے والی آیت یہ ہے، سب سے آخر میں ہے. اس میں وراثت کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کو وراثت کے ان آیتوں کے ساتھ شامل نہیں فرمایا، بلکہ بعد میں لکھا ہے
یہ ضمیمہ کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شامل فرمایا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے کلالہ کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ کلالہ کون ہوتا ہے؟ اس میں دو طرح کی رائے، ایک تو رائے کو اکثر مفسرین نے لیا اور جمہور فقہا اسی کے قائل ہیں، وہ یہ کہ وہ آدمی کہ جس کا نہ اصول میں سے کوئی ہو، یعنی باپ دادا پڑدادا، اور نہ ہی فروع میں سے کوئی ہو، وہ بیٹا پوتا پڑ پوتا کوئی بھی نہیں ہے، سارے فوت ہو چکے یا ہیں ہی نہیں، یہ بیٹے پوتے ہیں ہی نہیں اور باپ فوت ہو چکا ہے، ایسے آدمی کو شریعت کی اصطلاح میں کلالہ ہے، ایسے آدمی کو شریعت کی اصطلاح میں کلالہ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ کلالہ سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کی اولاد موجود نہ ہو، یعنی کہ فروع موجود نہ ہو۔ اور اس مسئلے میں چونکہ فقہا اور پھر قرآن کی تصریح میں یہ زیادہ جو راجح قول معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جس کے نہ اصول ہوں اور نہ ہی فروع ہوں، ایسے آدمی کو کلالہ بولتے ہیں۔ اس کلالہ کے بارے میں صحابہ کرام کو تھوڑی سی تشویش ہوئی کہ اس کی وراثت کے لیے کیا حکم ہے، تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ ہمیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ والا حکم ارشاد فرمایا کہ کلالہ کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ اس بابت چونکہ ایک آیت شروع میں بھی گزر چکی ہے، شروع میں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً، کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو کلالہ ہے وہ وارث بنا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا حکم وہاں ارشاد فرمایا تھا کہ اس کو چھٹا حصہ ملے گا، کہ جو پیچھے اس کا بہن ہے جو بھائی ہے، لیکن وہاں آپ کو بتلایا تھا کہ بہن بھائی سے خیفی بہن بھائی مراد ہیں، اخیافی بہن بھائی، یعنی ماں شریک بہن بھائی اگر اس کے موجود ہیں تو ان کو تو اس کی وراثت میں سے چھٹا حصہ ملے گا، باقی حصہ بیت المال میں جائے گا۔ اور اگر ایک آدمی فوت ہوتا ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا باپ ہے، ایسی صورت میں وہ عورت بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی نہ اصول ہے نہ ہی فروع ہے، ایسی صورت میں اگر اس کے حقیقی بہن بھائی موجود ہیں یا علاتی بہن بھائی موجود ہے، علاتی وہ ہوتے ہیں جو باپ شریک بھائی بہن ہے، باپ شریک بھائی بہن موجود ہے یا حقیقی بہن بھائی موجود ہے، تو ایسی صورت میں کیا مسئلہ ہے وہ یہاں قرآن نے ذکر کیا کہ اگر اس کی صرف ایک ہی بہن ہو تو اس بہن کو آدھا حصہ مل جائے گا، جو اس نے چھوڑا ہے ترکہ اس میں سے آدھا اس بہن کو ملے گا، باقی آدھے کا کیا کرنا ہے تو پھر دیکھیں گے کوئی چچا تایا وغیرہ اگر زندہ ہے تو اس کو دے دیں گے، اگر کوئی بھی پھر نہیں ہے، ساری نظر دڑا لی کوئی بھی نہیں، تو پھر باقی حصہ بھی اسی بہن کو دے دیں گے۔ اور اگر وہ عورت ہے جو فوت ہونے والی ہے، اس کے نہ اصول ہے نہ فروع ہے، تو ایسی صورت میں وہ اگر ایک ہی بھائی ہے اس کا تو بھائی پورا کا پورا اس کا وارث ہو جائے گا، سارا کا سارا مال بھائی کو مل جائے گا۔ اور اگر بہنیں دو ہیں، ایک نہیں بلکہ دو بہنیں ہیں، تو ایسی دو بہنوں کو دو ثلث ان میں تقسیم کر لیے جائیں گے، ایک ثلث ایک کو دے دیں گے، ایک ثلث دوسری کو دے دیں گے۔ اور اگر کافی سارے بہن بھائی ہیں اور ہیں بھی حقیقی بہن بھائی یا علاتی بہن بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں 4 بھائی ہیں، یعنی زیادہ مقدار میں ہوگے، ایسی صورت میں پھر وہی ضابطہ ہوگا جو شروع میں چلا تھا کہ مذکر کو 2 حصے دیں گے اور مؤنث کو 1 حصہ ملے گا۔ اگر مؤنث کو 1 روپیہ مل رہا ہے تو مذکر کے لیے 2 روپیے ہوں گے۔ یہ اس کلالہ کا حکم ارشاد فرمایا۔ یستفتونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دے رہا ہے تم کو، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، ان امرؤن، اگر کوئی مرد ہے حالانکہ فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد ہی موجود نہیں، ولہ اخت، اور اس کی صرف ایک بہن ہے، تو فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو آدھا حصہ ملے گا ترکے میں سے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب اور رشتہ دار کوئی اور ہوں، دور کے چچا تایا وغیرہ ہیں، تو پھر ادھر چلا جائے گا چچا زاد بھائیوں کی طرف، اگر کوئی بھی نہیں تو باقی آدھا بھی اسی کو مل جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور اگر وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث بن جائے گا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں، یعنی کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کی نہ اصول ہے نہ فروع، ایک ہی بھائی ہے، تو وہ سارا کا سارا حصہ بھائی کو مل جائے گا۔
وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ اگر وہ دو عورتیں ہیں فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ تو ان کو 2 ثلث ملیں گے، یعنی مال اگر 3 روپے ہے تو 2 روپے ان دونوں میں تقسیم کر لیں گے، مما ترک جو اس نے چھوڑا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اور اگر کئی سارے بھائی ہیں جو مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، یعنی بھائی بہن مشترک ہے، فَلِلذَّكَرِ تو مرد کو ملے گا مثل حظ الانثیین 2 عورتوں کے حصے کے، 2 عورتوں کے حصے کے برابر مرد کو مل جائے گا۔ فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے سامنے احکامات بیان کرتا ہے، اللہ تضلوا اگر یوں ہو اللہ تضلوا کہ تم گمراہ نہ ہو، اور بعضوں نے مضاف محذوف مانا ہے کراہت ان تضلوا، اللہ تمہارے سامنے احکامات اس لیے بیان کرتا ہے کہ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس سورت کی جو ابتدائی آیت تھی نا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمال قدرت کو بیان فرمایا تھا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اس رب سے ڈر جاؤ کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا اور وہ اربوں خربوں انسان پھیلا دیے، اس کی کمال قدرت ہے۔ اور آخری آیت کی آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کمال علم بیان کیا ہے، واللہ بکل شیء علیم۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہو گئی کہ دیکھو انسانوں تم جو کرتے ہو کہیں بھی بیٹھ کر کے کرتے ہو، اللہ کے علم میں ہے وہ بات جو تم کرتے ہو، اور شروع کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر کے سوچ لینا کہ اللہ پھر اپنی اس قدرت کو بروئے کار لا کر کے تمہیں جزا بھی دے سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ یہاں سورہ اس نساء کا خاتمہ ہوا ہے اور اس سے آگے سورہ مائدہ ہے، جو کہا اللہ تبارک و تعالی سے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك۔